ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں بیرسٹر عقیل ملک صاحب سے اور سید محمد علی بخاری صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اوورال سیاسی صورتحال ہے, خاص طور پہ سینٹ کے الیکشنز اور جو آج سزائیں اناؤنس ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ممبرز کو, اور کچھ جو ٹرائلز ہیں ان میں سزا آج ہی بہت سے لوگوں کا خیال ہے, توقع ہے کہ آ جائیں گے. عقیل صاحب یہ بتائیے گا سر, موونگ آن فرام دا 9th May ٹرائلز, اب یہ جو سینٹ کے الیکشنز ہو گئے اور آپ کو اب کیا کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا چیف منسٹر گنڈاپور صاحب نے 5 سیٹس جو مطلب کہ اگریمنٹ کے تھرو دلوائی ہیں, تو سر اب تو کہہ رہے ہیں کہ 2/3 میجورٹی آپ لوگوں کے پاس آ گئی اور اب 27ویں ترمیم آئی کہ آئی؟ دیکھیں, میں بالکل اس بات کو تو نہیں کہوں گا کہ 27ویں ترمیم اور 2/3 میجورٹی جو ہے شاید یہ تمام تر اس کے حوالے سے کوئی ایسی معاملات تھے یا کوئی ایسی بات چیت ہوئی. میں ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ سینٹ انتخابات سے اگر آپ یہ چیز دیکھیں کہ یہاں پہ وفاق میں ہی ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن سینٹ کے جو کے پی کے انتخابات ہوئے ہیں یا کے پی صوبے سے سینٹ کی جو سیٹیں فل ہوئی ہیں, اس میں بالکل ایک ورکنگ فارمولا اڈاپٹ کیا گیا اور اس پہ بالکل رضامندی دونوں طرف سے تھی. اب وہاں پہ نہ کوئی فارم 45 ہے نہ کوئی فارم 47 ہے, یکجاں 2 کالب ہیں, نہ کوئی بندہ ہے نہ کوئی بندہ نواز ہے. اب یہ ان سے پوچھا جائے, سر اتنی شاعری, میں آپ کا آج بالکل ایڈیٹوریل بھی پڑھ رہا تھا, اور اس میں جو آپ نے آرٹیکل لکھا ہے ڈان میں, تو میں بالکل بڑے غور اور بڑے شوق و ذوق سے میں نے اس کو پڑھا. تو بالکل آپ نے بھی بالکل بہترین الفاظ کے ساتھ اس کی عکاسی کی, جو پوزیشن تھی, جو معاملات تھے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کو شاید یہ چاہیے کہ وہاں پہ اگر یہ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ یہ معاملات طے ہو سکتے ہیں اور سیاسی بصیرت جو ہے ان کی وہاں پہ کام آ سکتی ہے, تو ان کو چاہیے کہ وفاق میں بھی کوئی ایسی سیاسی بصیرت اپنائیں کہ یہاں پہ سر آپ ان سے بات کر لیں نا 27ویں ترمیم پہ, شاید گنڈاپور صاحب آپ سے بات کر لیں گے. آپ پہلے یہ تو بتائیں کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, اور کب آ رہی ہے؟ دیکھیں, فی الوقت تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, نہ کوئی ایسا پروپوزل ہے, نہ کوئی ایسا ڈرافٹ ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہوں. میں بالکل آنیسٹلی آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں, اور یہ بالکل عین ممکن ہے کہ جب اس کی ضرورت محسوس کی جائے اور جب ایک براڈر کنسنسس ریچ کیا جائے, کیونکہ آپ یہ اس چیز کو کم از کم ضرور انسائٹ رکھیں کہ یہ ایک اتحادیوں کی حکومت ہے, خالی پی ایم ایل این کی 2/3 اکثریت نہیں ہے. اتحادیوں کے ساتھ مل کے ہماری 2/3 اکثریت بنتی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی ایسی بات چیت ہوتی ہے, کوئی ایسے معاملات آگے جاتے ہیں جو 27ویں ترمیم کی طرف جائیں, تو پھر اتحادی بھی آن بورڈ ہونا ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اتحادیوں کی بھی انپوٹس اس میں ہوں گی, تو براڈر کنسنسس ہوگا, تو تبھی ہم 27ویں ترمیم کی طرف جا سکتے ہیں. سر معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ہاں معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. پوچھنا مجھے یہ تھا کہ آپ کے خیال میں کس ایشو پہ 27ویں ترمیم کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ میں آپ کا ذاتی خیال پوچھ رہی ہوں. میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ کئی ایشوز ہیں, ان پہ بالکل ضرور کیا جا سکتا ہے اگر ہاؤس کی فیل ہوئی. جیسے مثال کے طور پہ اس وقت ہم نے, میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں, جیسے اس وقت ہم نے آئینی عدالت سے آئینی بینچ پہ وہ آئیڈیا ٹرانسفر کیا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ اگر کسی وقت یہ 27ویں ترمیم ہوئی تو پھر آئینی بینچ سے آئینی عدالت, اور اگر ایک براڈر کنسنسس ایگزسٹ کیا اس تمام تر چیز کے اوپر, تو وہ بھی لائی جا سکتی ہے. کیونکہ وہ بلاول صاحب نے کہا تھا کہ شیکسپیئر کی سینگ ہے کہ a rose by any other name is still a rose. تو اس کو میرے خیال سے اگر ضرورت محسوس کی گئی اور کنسنسس ہوا تو وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو قانون میں وقتاً فوقتاً امینڈمنٹس آتی رہتی ہیں, آئین کے اندر بھی آتی رہتی ہیں. بالکل ٹھیک. بخاری صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میرے خیال میں, اس سے پہلے کہ میں سوال پوچھوں. دیکھیں عارفہ, 2-3 چیزیں تو بڑی کلیئر ہیں. ابھی میرا بھائی عقیل کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس اسٹرینتھ پوری ہوگی. بھائی آپ کے پاس جب اسٹرینتھ پوری نہیں تھی 224 ممبرز چاہیے تھے اور 210 آپ کے پاس تھے, آپ کے تب بھی 26ویں امینڈمنٹ ہوگی. 2007 کے رولز آپ کے نیشنل اسمبلی کے وائلیٹ ہو گئے, 2011 کے رولز آپ کے سینٹ کے وائلیٹ ہو گئے. تو ابھی آپ کے 64 ڈیجٹ اگر نمبرز سینٹ میں ہیں یا نہ ہیں, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, جس طرح پہلے امینڈمنٹ ہوئی رات کی تاریکی میں. بلکہ میں کوٹ کر دوں میڈیا سے,
میں دیکھ رہا تھا تو میڈیا پہ پتہ چلا جب تارڑ صاحب جو ان کے منسٹر ہیں ان سے کوشچن کیا کسی نے سر مسودہ دے دیں ابھی رات کو آپ کا ہو رہا تو انہوں نے کہا ابھی ملا ہی نہیں مجھے. سو ایسی پوزیشن کے اندر 27ویں آ جائے شاید ان کو بھی نہ پتہ ہو, لیکن میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا آپ کی چینل کے ایک دو پروگرامز میں کہ یہ 26 امینڈمنٹ ایگزیکیوٹیبل نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ان کے ایک آرگومنٹس تھا جو یہ بارو کرتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ بڑی آسانی ہوگی, بڑا پینڈنسی ہے, 27 لاکھ آس پاس کیسز پینڈنگ ہیں ڈسٹرکٹ کورٹس میں پاکستان پورے میں, آج اس سے زیادہ پینڈنگ ہے. ایک سال سے 4 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے ہائی کورٹ میں, اس سے زیادہ پینڈنسی ہے. 60,000 کیسز پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں, اس سے زیادہ پینڈنسی ہو گئی. کیا ہوا اس کا فائدہ ان کو کہ ہمیں انہوں نے جتنا زیادہ پینلائز کر سکے تو کر سکے. بالکل اچھا سر وہ تو کلیئر ہو گیا, بٹ دیکھیں نا آئی تھنک 26ویں آئینی ترمیم کے پیچھے کیا انٹینٹ تھی وہ تو ہمیں پتہ چل گیا, بٹ سر آج تک ابھی تک مجھے یہ نہیں سمجھ آیا کہ یہ جو آپ لوگوں نے نا سینیٹر بنائے ہیں اس کے پیچھے آپ کی نیت کیا تھی, اور عمران خان صاحب اس ایشو پہ کہاں کھڑے تھے. آج ملاقات ہوئی ہے بہنوں کی, بتائیں نا کیا پتہ چلا ہے کہ یہ جو لسٹ آئی ہے جس میں آفریدی صاحب کا آپ نے نام ڈالا, فواد چودھری صاحب کو آپ پارٹی میں نہیں لیتے واپس آپ کی پارٹی, تو یہ آفریدی صاحب کو آپ نے لے کے سینیٹر بھی بنا دیا. سر کچھ تو سمجھائیں کہ یہ عمران خان صاحب کی مرضی سے اس پہ نا دو چیزیں میں آپ کو دو کوشچن ہیں, میں دونوں کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتا ہوں کیونکہ ابھی تک میری علیمہ آپا سے ملاقات نہیں ہوئی, اس لیے مجھے ایکچولی پوزیشن نہیں پتا, لیکن رات کو پتہ چل رہی تھی. نمبر 1 یہ کہ ایز فار ایز آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف, اپنی ذات کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, پارٹی کا نہیں, کہ جو پارٹی ورکر ہے رائٹ اسی کا ہے, جو چھوڑ کے چلا جاتا ہے وہ آ جاتا ہے واپس بسم اللہ آ جائے, لیکن وہ بیک بینچر ہو سکتا ہے. سر سانو کی فرق پیندا ہے کہ تھوڑی نہیں سر میں ویسے کہ سانو کی فرق پیندا ہے تھوڑی ذاتی رائے کی ہے. دیکھیں اپنی رائے تو میٹر کرتی ہے نا, پارٹی پالیسی زیادہ میٹر کرتی ہے. اب اس پہ خان صاحب نے کیا کہا, کیا چیز آئی, وہ اب جب تک میں ملوں گا نہیں میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو بتا سکوں, کہ مجھے تو 2 مہینے سے اندر نہیں جانے دیا جا رہا, کیونکہ خان صاحب سے 2 سالوں میں سب سے زیادہ لوگوں سے میری ملاقات ان لوگوں میں ہوں میں جن سے ملاقات ہوئی. اب پچھلے 2 مہینے سے کیسز چل نہیں رہے خان صاحب کے یہاں پر, کیونکہ کیس ٹرائل چلتا تو آپ روک نہیں سکتے, اس میں پرنسپل کونسل ہوں میں. سو ادروائز جو منگل کو ہماری ملاقات ہوتی ہے اس میں نام ہوتا تو مجھے روک لیا جاتا. سو وہ تو ایک ایسا اسپیکٹ ہے. اب جو دوسری چیز آپ نے پوچھی تھی مجھ سے اس کے جو سیٹس کے حوالے سے, دیکھیں آپ کو یاد ہو 2021 میں یہ بتا رہا ہوں 2021 میں جب سینٹ الیکشنز ہوئے تو اس ٹائم ہماری گورنمنٹ تھی اور نون اپوزیشن میں تھی, اور پنجاب کے اندر بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوئی تھی. اس سے ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے, میں کوئی آرگومنٹس نہیں کر رہا ہوں, یہ کوئی فیور میں نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک چیز ضرور ہوتی ہے کہ آپ کا کم سے کم جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے. کیونکہ خان صاحب نے آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایک امینڈمنٹ بھی کی تھی کہ ہم کہتے تھے بار بار امینڈمنٹ کے لیے کہ یہ شو آف ہینڈ کریں اس کو, تاکہ چیزیں اوپن ہو جائیں, اور جب اوپن ہینڈ سے آپ جائیں گے تو اس کے بعد ایسی چیزیں نہیں آئیں گی. کیونکہ ہم نے سفر کیا اس پہ, آپ کو یاد ہوگا 2018 میں جنرل الیکشن سے پہلے مارچ میں ہوئے تھے الیکشن سینٹ کے, جس کے اوپر ویڈیوز ریلیز ہوئی تھی, اور عمران خان صاحب نے اس ٹائم ہماری گورنمنٹ جو کے پی کی تھی وہ کولیشن گورنمنٹ تھی ود جماعت اسلامی, 18 بندوں کو انہوں نے بیٹھ کے وہاں سے نکال دیا پارٹی کے اندر. سر صادق سنجرانی کو آپ لوگوں نے چیئرمین اسی طرح سیکریٹ بورڈ نہیں یہ ادر ایشو تو نہیں ہو سکتا نا سر. نہیں دیکھیں اگر آپ اس کو ساری جماعتوں کو سر جہاں سوٹ کرتا ہے نا وہاں وہ کہتے ہیں اوپن کر دیں, جہاں نہیں سوٹ کرتا وہاں آپ کہتے ہیں کہتے ہیں عارفہ یہ تو ٹھیک ہے نا کر دیں. ابھی انہوں نے 26 امینڈمنٹ کر دی 27 پہ. اچھا سر اب ٹائم ختم ہو گیا, ذرا عقیل صاحب سے بھی آخری سر 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ آپ نے کوئی کامنٹ کرنا ہے. دیکھیں ایک تو صادق سنجرانی والی بات آپ نے خود ہی کہہ دی, اور دوسرا یہ ایک ایسی ایڈجسٹمنٹ ہے کہ جس کی لسٹ کا جو ہے عمران خان صاحب کو شاید نہیں پتا تھا یا پتا تھا یا کیا معاملات تھے, یہ تو برکیف یہی بتا سکتے ہیں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ بالکل ہارس ٹریڈنگ کو الحمدللہ روکنے کی کوشش کی گئی, لیکن اس کے ساتھ ٹکٹ ٹریڈنگ جو پی ٹی آئی کے اندر ہوئی ہے اس کو بھی میرے خیال پہ منظر عام پہ آنا چاہیے, اور ٹکٹ ٹریڈنگ کو بھی کسی کھاتے لگنا چاہیے. اچھا بیرسٹر صاحب پھر ایک سوال میں آپ سے بھی پوچھ لوں اس پہ. جی بالکل, آپ ان کی تو وہ جو ٹریڈنگ ہوئی ہے تو ہوئی ہے. سر مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے ایک خاندان کو میں امیر مقام صاحب آپ کے فیڈرل منسٹر, ان کے غالباً جو چھوٹے بھائی ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں کے پی میں, اور اب ان کے بیٹے کو آپ نے سینیٹر بنا دیا. تو سر یہ مطلب ایک خاندان میں ہی آپ نے 3 چیزیں بانٹ دی. نہیں میں ذاتی طور پہ تو شاید اس سے اتفاق نہ کروں, لیکن یہ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کا فیصلہ ہے, اور بالکل جو وہاں پہ اسٹیک ہولڈرز تھے, جو لوگ وہاں پہ تھے, انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, تسلیم کیا. اگر کوئی ریزرویشن ہوتی یا کوئی ایسی چیز ہوتی تو بالکل منظر عام پہ آتی, لیکن اس کے علاوہ بھی پارٹی کے کئی ایسے ایسٹس ہیں جو اثاثہ ہیں پارٹی کا وہاں پہ موجود ہیں اس صوبے میں. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کو, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو سیکیورٹی سچویشن ہے اور پاک افغان تعلقات.